السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حسب اعلان ریاستی وزیر تعلیم محترمہ فوزیہ خان صاحبہ ہماری مجلس میں تشریف فرما ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ زوردار تالیوں سے آپ ان کا استقبال کریں۔ سولاپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب نور مالدار صاحب جن کی صدارت میں یہ پروگرام ہونا ہے، آپ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ میں آواز دیتا ہوں بشیر پرواز صاحب کو کہ وہ بھی براہ کرم اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آج کے شاعر سراج شولاپوری صاحب جن کی کتاب کا اجرا ہونا ہے، ان سے بھی التماس ہے کہ وہ براہ کرم اسٹیج پر تشریف لائیں۔ فاروق سید صاحب سے التماس ہے کہ وہ یہاں پر تشریف رکھیں۔ سراج صاحب، حضرات، خدمت خلق اور نئے نیشن آف انڈیا کے زیر اہتمام آج رسم اجرا اور تفویض اعزازات کا جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ نیولی الیکٹڈ ایم ایل سی دتا ساونت صاحب، دتاتریہ اچھوتا ساونت صاحب بھی ہماری مجلس میں تشریف فرما ہے۔ اعجاز سر اسٹیج پر آئیں، ساونت سر کو زوردار تالیوں سے ساونت سر کا استقبال کیجیے۔ سامعین، کئی اعتبار سے آج کی محفل تاریخی اور یادگار ہے۔ خدمت خلق آرگنائزیشن آف انڈیا کا ایک دیرینہ خواب تھا کہ وہ ہندوستان کی کسی ایک ایسی خاتون کو ایوارڈ دے جس نے یقیناً آزادی کے بعد سے اب تک حقیقی کام کیا ہے۔ پورے ملک میں نظر دوڑانے کے بعد، بہت تحقیق و تجسس کے بعد ہماری نگاہ تقریباً 2 سال قبل محترمہ فوزیہ خان صاحبہ پر آ کر رک گئی، لیکن پچھلے 2 سال سے کئی مرتبہ یہ اجلاس ملتوی ہوتا رہا۔ وہ آج ہمیں احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیوں اس اجلاس کو ملتوی کرتے رہے۔ وہ اس لیے کہ اس محفل میں شہر شولاپور کے ایسے جیالے کا بھی ستکار کرنا تھا، اسے بھی ایوارڈ دینا تھا جو حقیقتاً انسانیت کا علمبردار ہے، جس نے پورے ملک میں اساتذہ کے لیے سب سے اہم کام کیا ہے، اور وہ ہے دتا اچھوت راؤ ساونت سر۔
اس لیے یہ مجلس خوبصورت بنتی گئی. پھر جب ہم اس پروگرام کی ترتیب بنا رہے تھے کہ محترمہ فوزیہ خان صاحبہ کو دختر ہند کا ایوارڈ دیا جائے, ڈاکٹر آف انڈیا کا ایوارڈ دیا جائے, پھر شہر شولاپور کی بھی کسی ایسی شخصیت کو ایوارڈ دیا جائے جو حقیقتاً اس کے قابل ہے, تو شخصیت ہمارے سامنے آ گئی دتا اچوت راؤ ساونت سر کی. آج سے 10 سال قبل ہمارے شولاپور کے اور اہم شخصیت سراج شولاپوری, جنہوں نے اردو ادب کے ذریعے اپنی شاعری کے ذریعے پورے بر صغیر میں تہلکہ مچا رکھا ہے, ایسے سراج شولاپوری صاحب جس طرح فراق, جوش اور راحت کی نسبت سے جو شہرت گورکھپور, اندور اور ملیح آباد کو ہے, وہی شہرت جو ہے شہر شولاپور کو سراج شولاپوری کی نسبت سے ہے. اور آج سے 10 سال قبل محترمہ فوزیہ خان صاحبہ کے ہی ہاتھوں اسی شہر میں ہوٹل سٹی پارک میں سراج شولاپوری کے پہلے مجموعہ کلام, جس کا ٹائٹل غالب کے شعر سے عرض کیا گیا تھا کہ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو, یہ خلیج کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا. پہلا مجموعہ کلام آپ کا تیرے نیم کش تھا جو باجی کے ہاتھوں جس کا اجرا ہوا تھا. اس وقت کے اجلاس کی صدارت شولاپور یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر جناب ایرج سوامی صاحب نے فرمائی تھی اور میڈم کے ہاتھوں اجرا ہوا تھا. آج 10 سال کے بعد وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے. آج بھی شولاپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر اس جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں ڈاکٹر نور احمد مالدار صاحب. آپ ایرج سوامی صاحب پہلے وائس چانسلر تھے اور نور احمد مالدار صاحب پہلے مسلم وائس چانسلر ہیں. میں چاہتا ہوں کہ زوردار تالیوں سے آپ مالدار صاحب کا بھی استقبال کریں. اسی طرح اب جب بات اردو کی, شاعری کی اور اقلیتوں کی تعلیمی ترقی کی ہو رہی تھی, تو ہم نے سوچا کہ حکومت کی جانب سے جو ادارہ کارگر ہے, فعال ہے, مہاراشٹر اسٹیٹ اردو اکیڈمی, جو ملک کی تمام اردو اکیڈمیوں میں بہت فعال ہے, اس کے صدر محترم جناب خورشید صدیقی صاحب کو بھی ہم نے مدعو کیا. حالانکہ آپ 2 روز قبل شولاپور میں تھے, لیکن آپ نے ہماری دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے آپ پھر بمبئی سے جو ہے یہاں پر تشریف فرما. اس کے علاوہ بچوں کے لیے کام کرنے والے جناب فاروق سید صاحب اردو میلہ اور گلگٹے کے ایڈیٹر بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. اور ایک ایسی شخصیت جو تعلیمی اور سیاسی اور سماجی اعتبار سے پورے مہاراشٹر میں پہچانی جاتی ہے, فیڈریشن آف آل مائنورٹی ایجوکیشنل آرگنائزیشن کے اسٹیٹ کوآرڈینیٹر شبیر شاکر صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ پاسبان تعلیم کے مدیر ہیں. اس کے علاوہ حال ہی میں آپ کا انتخاب HSC اینڈ SSC بورڈ ممبئی زون پر ایز اے ڈائریکٹر آپ کا ایز اے ممبر آپ کا انتخاب ہوا ہے. یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. آپ ان کے لیے بھی برائے کرم اپنے شہر کی جانب سے ان کا استقبال کریں. اس طویل مگر مختصر تمہید کے بعد یہ تمام اس پروگرام کی ہلکی سی کیفیت ہو گئی. اس مجلس کو نورانیت میں بدلنے کے لیے, اللہ کے فضل کے لیے, اللہ کی رحمتوں کے لیے میں محترم میرے ساتھی اسٹوڈنٹ محمد عمر سرقازی کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور کلام پاک سے اس محفل کو منور کریں, روشن کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. فلينظر الإنسان
مرافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. الحمدللہ. اس کے بعد میں خدمت خلق کے صدر اعجاز منظور عالم صاحب کا آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور مہمانان کا استقبال کریں اور اس مجلس کی مردوائیت اور اس کی افادیت اور اس کے اہمیت پر روشنی ڈالیں. اعجاز منظور عالم صاحب. آنریبل ایجوکیشن منسٹر محترمہ فوزیہ خان صاحبہ، محترم عزت مآب علی جناب دتاتریہ ساونت سر، میرے بڑے بھائی اور شفیق جناب فاروق سید صاحب، شفیق شاکر صاحب، ہمارے اصلی رہنما اور ہمارے استاذ علی جناب بشیر پرواز صاحب، آج کی اس تقریب کی رونق علی جناب سراج شورابی صاحب اور اردو اکیڈمی کے صدر علی جناب خورشید احمد صدیقی صاحب، اور یہاں پر موجود تمام اساتذہ کرام اور تمام اردو مدارس کے ہیڈ ماسٹرز اور دیگر اسکول کے ہیڈ ماسٹرز اور مہاراشٹر راجیہ شالا مکتی سمیتی کے سبھی عہدیدار. یہاں پر سب سے اول میں آپ تمام لوگوں کا دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید. معزز سامعین، یہاں پر ہمارے درمیان آج سارے شہر کے جو اسٹار تھے، ہمارے شہر کے درخشاں ستارے ہیں، وہ سب بھی یہاں پر موجود ہیں. میں نے یہاں پر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات کا یہاں پر نام لے کر استقبال کیا ہے. یہ بے ادبی ہوگی اگر میں ان لوگوں کا بھی نام نہ لوں جو آپ کے درمیان آپ کے بیچ میں بیٹھے ہیں اور بڑے ہی فراخ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. حالانکہ یہ شخصیات اسٹیج پر بلکہ اسٹیج سے بھی آگے فلک پر اور پلکوں پر آنکھوں پر بٹھانے لائق لوگ ہیں، لیکن وہ سامنے بیٹھے ہیں. اس کے لیے ہم چونکہ یہاں پر جگہ کی تنگی ہے، اس کے لیے ان سے معافی چاہتے ہیں، معذرت چاہتے ہیں آپ تمام لوگوں سے، اور دل کی عمیق گہرائیوں سے اس بات کے لیے آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں. ان تمام لوگوں میں شہر کے بہت ہی بڑے لیڈر، بہت ہی سینئر لیڈر NCP کے عالی جناب یونس بھائی شیخ صاحب، جناب وقار احمد شیخ صاحب، جناب مہیش گادیکر صاحب، سوشل اسکول اور کالجز کے پورے یونٹ کے چیئرمین علی جناب ڈاکٹر اخلاق احمد مروان صاحب، جناب لکشمی نارائن گلی صاحب، بہت ہی اہم ادیب ڈاکٹر عبدالعزیز نداب صاحب، جناب عبدالقیوم برہان صاحب، جناب زاہد علی خان صاحب، جناب توفیق بھائی شیخ السنکھیک ادھیکش کانگریس آئی سیل. اس کے علاوہ جناب شفیع الدین قاضی صاحب، جناب عابد شیخ صاحب، علی جناب راجہ باغبان صاحب، علی جناب عبدالجبار شیخ صاحب، علی جناب ارون رشید باغبان صاحب، علی جناب عرفان کیلول صاحب، عبدالمتین کاملے صاحب، جناب نظام الدین شیخ صاحب، جناب سمیع اللہ شیخ صاحب، جناب محبوب سید صاحب، جناب عبدالجبار انگلگی صاحب، اور شہر شولاپور کرتی سمیتی کے ادھیکش علی جناب سرکار نداب صاحب، اور ضلع ادھیکش گروناک مالیکر سر اور پرچار پرمکھ ونڈے سر. ان تمام لوگوں کا آپ کے لیے میں یہاں پر آئے اور آپ
यहाँ पर स्टेज पर बैठने के लायक होने के बावजूद आपने सामने अपनी जगह इख्तियार की, इसलिए इनकी अनेक गहराइयों से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पर वहाँ पर कुर्ती समिति के हमारे अराकीन जो बड़े अहदेदार होने के बावजूद कुर्सियाँ न मिलने के सबब नीचे बैठे हैं, आपका और आप तमाम का दिल की अनेक गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर एक बार आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारे यहाँ पर स्टेज की रौनक अली जनाब हमारे शोलापुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अली जनाब नूर अहमद मालदार साहब और शहर शोलापुर माध्यमिक के शिक्षण अधिकारी बोले साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनका भी दिल की अनेक गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। और यहाँ पर बैठने के दौरान हमारे कुछ बुजुर्गों के साथ वाक़या हुआ है, यानी कि यहाँ पर हमने चेयर्स पर नाम लगाए, हमारे इंतज़ाम में कहीं कोई कमी रह गई, हमारे बहुत ही शफीक बुजुर्ग, बहुत ही करीबी बुजुर्ग को यहाँ पर उठना पड़ा है। मैं दिल की अनेक गहराइयों से अलग ऐलान आप तमाम से उनसे यहाँ पर जाहिर तौर पर माफ़ी मांगता हूँ अगर किसी को उठाया गया हो, अगर किसी के साथ यानी जगह कम होने के सबब कोई बदतमीज़ी हुई हो, हमें माफ़ करें। हज़रात, आप लोग जानते हैं कि खिदमत खल्क़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ये ख़ास तौर पर गरीब और नादार तलबा की मदद करने के लिए कायम किया गया था। खिदमत खल्क़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने अब तक 33 तलबा और तालिबात को इंजीनियरिंग की फीस अदा की है। उसके अलावा डीएड, बीएड और दीगर तालीमात के लिए यहाँ पर तलबा को फंड्स फराहम किए गए। खिदमत खल्क़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने अपने उसूल के तौर पर कि वो एक लम्हा ज़िंदगी भर की इबादत से भी प्यारा है, वो एक लम्हा ज़िंदगी भर की इबादत से भी प्यारा है जो किसी इंसान ने किसी इंसान की खिदमत में गुजारा है। इस पर चलते हुए अपनी राह पर गामज़न है। यहाँ पर खिदमत खल्क़ ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक कई कामयाब इजलास मुनक्कद किए हैं, जिसमें अली जनाब मुबारक काबली साहब के प्रोग्राम में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ 10-10 हज़ार पब्लिक तक खिदमत खल्क़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में जमा हुई है। खालिस तौर पर तालीमी काम करने वाले इस इदारे ने यहाँ पर इससे पहले भी अली जनाब मुबारक काबली साहब को फ़ख्र शोलापुर और दीगर किस्म के ज्वेल ऑफ इंडिया अवार्ड उनको जो है यहाँ पर तफवीज़ किया गया था। हमारे शहर में 2 साइंसदान की लड़कियाँ, उनका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। हम चाहते हैं कि खिदमत खल्क़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जानिब से दिए जाने वाले अवार्ड या ये ना समझेंगे कोई ओवर कॉन्फिडेंस है, बल्कि इस बात का यकीन है कि हमने यहाँ से शुरुआत की है तो आज नहीं तो कल हमारा अवार्ड भी इस लेवल पर पहुँच जाए कि जिस लेवल पर हमारे यहाँ पर दुनिया के अजीम तरीन और मैक्सेस अवार्ड के लेवल पर इस अवार्ड को आगे चलकर देखा जाए, ऐसी हमारी उम्मीद है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रोग्राम है जिसकी निस्बत से तमाम लोग जमा हुए हैं, तालीमी प्रोग्राम अक़लियतों के ताल्लुक से, उसमें सिराज शोलापुरी साहब की किताब का इजरा भी खिदमत खल्क़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया करने जा रही है। इससे पहले भी खिदमत खल्क़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया 2 किताबों का रस्मी इजरा अंजाम दे चुकी है। चुनांचा अदब ये इंसान के अखलाक को संभालने का काम करता है। अगर अदब तहरीर ना हो, अगर अदब शाय ना हो तो अखलाकी गिरावटों का क्या हाल होगा, इसका हम जो तसव्वुर भी है यहाँ पर नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे दरमियान हमारे सबके महबूब शायर सिराज शोलापुरी साहब मौजूद हैं, जो सिराज शोलापुरी अपने नाम से नहीं जाने जाते बल्कि इनके नाम से शोलापुर जाना जाता है। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आप तमाम लोगों से यहाँ पर दरख्वास्त करूँगा एक ऐसे शायर के लिए जिसने आपके शहर का नाम सिर्फ दक्कन ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क भर में मशहूर गया हो, ऐसे शायर के लिए आप जोरदार तालियों से इसके अलावा हमारे दरमियान मौजूद हम सब के रफ़ीक और शफीक हमारे बड़े भाई फारूक सैयद साहब, जो नहायत की इस्तेकामत से उर्दू मेला और बुलबुटे की लगातार इशाअत का काम अंजाम दे रहे हैं। और हम अपनी साथ भर काविशों के साथ जैसा कि मतलब उतना तो दे नहीं पाते, इसलिए जुबान से निकल भी नहीं रहा है कि जैसा साथ देना चाहिए वैसा दे भी नहीं पाते, लेकिन सिर्फ अपनी हिम्मत के बलबूते पर 6 साल से वो अखबार चला रहे हैं। और शहर शोलापुर में 6 साल से अखबार चलाना ये कोई आसान बात नहीं है। मैं यहाँ फारूक सैयद साहब का मैं ये कहूँगा कि एहलिया शोलापुर पर यह एहसान अजीम है और आप लोगों का ताउन रहा तो इंशाअल्लाह ये अखबार इसी तरह से चलता रहेगा। आज हमने ये अवार्ड देना जो तय किया है, इसमें आपको भी लग रहा होगा कि जो हमारे अवार्डीज हैं वो इसको डिजर्व करते हैं, क्योंकि अब तक कई मिनिस्टर हुए, आए, अपने पोस्ट पर बैठे और चले गए, लेकिन अक़लियतों के लिए खुलूस दिल से किसी ने कोई काम नहीं किया। लेकिन यहाँ पर मोहतरमा फौजिया खान साहबा के ताल्लुक से हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने एक तंजीम के तहत, एक संगठन के तहत काम शुरू किया जो फेम्स के नाम से जानी जाती है, और लगातार 12 वर्षों से अक़लियतों को फ़ायदा पहुँचाने का उन्होंने काम किया है। चुनांचा अक़लियतों की तालीमी पॉलिसी का के लिए फॉलोअप करना और उसको लाना
اور لا کر کے جو مکھیہ منتری نے اس کا اعلان کیا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تمام لوگوں پر یہ فوزیہ تحسین خان صاحبہ کا احسان عظیم ہے، اور اگرچہ وہ کل منسٹر رہے یا نہ رہے لیکن قوم ہمیشہ انہیں یاد رکھے گی، انہیں آئرن لیڈی کے طور پر ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اور ان کو آج دختر ہند اس ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ دوسری شخصیت ہے مجھے بہت ہی شفیق، 15 سال سے میرے ساتھی، میرے رہنما، یہاں پر اگرچہ کہ میں بہت ہی فخر سے خدمت خلق کے صدر کے طور پر کھڑا ہوں، لیکن جب میں مہاراشٹر راجیہ شالا کرتی سمیتی میں جاتا ہوں تو وہاں میں صرف ایک کاریہ کرتا ہوں، اور ساونت سر جب بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو باقی کچھ یاد نہیں رہتا، اور صرف یہی یاد رہتا ہے کہ وہ ہمارے رہنما ہیں اور ہم ان کے کاریہ کرتا ہیں۔ تو ایک کاریہ کرتا کی حیثیت سے اگر دتا ساونت سر کا تعارف پیش کرنے کی بات ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ ایسا اچھا انسان، ایسا پرخلوص انسان آپ کو فی زمانہ تو کہیں نہیں ملے گا۔ 15 سالوں سے ہمارا ان کا ساتھ ہے، وہ نہایت ہی غیر جانبدار، نہایت ہی سیکولر اور بہت ہی ہمدرد دل ہے۔ ہر ایک ٹیچر کے سکھ دکھ میں جانا ان کی نس نس میں بلکہ ان کے خون میں شامل ہے۔ میرے گھر کے چھوٹے چھوٹے واقعات سے لے کر کئی اساتذہ کے ایسے واقعات ہیں جو ایک نظر میں مجھے یاد آتے ہیں۔ ایک ٹیچر نے تنخواہ نہ شروع ہونے کی صورت میں تنگ آ کر اپنے آپ کو پھانسی لگا لی تھی، اور رات کو 1:30 بجے سر وہاں پر پنڈرپور میں بے چین ہو گئے اور انہوں نے مجھے فون کیا کہ سر آپ ابھی پنڈرپور میں بھی جاؤ شکت میں اتنی سگڑے جنتا اور تو دوا کھانے لگا انیتا شی سرکار سے کہا ہوگا۔ میرے والد صاحب 1 سال تک سخت طبیب تھے، اکثر وہ میرے گھر پر آیا کرتے تھے، اور چونکہ 8 سال تک سب جانتے ہیں مہاراشٹر گورنمنٹ کی پالیسی میں بنا تعلیم کا درد جن لوگوں نے سہا ہے، 7 سال 8 سال 1 بھی روپیہ نہ لیتے ہوئے گھر جانا، مٹھی بھر امید، مایوسی جیبوں میں بھر کر لوٹ آنا تقدیر، مگر مٹھی بھر امیدیں لے کر گھر سے روز نکلتے ہیں۔ ان حالات میں ہم گھر سے نکلتے اور 7 سال تک ایسے ہی خالی ہاتھ واپس آتے۔ تو ایسے دور میں کوئی انسان کسی کو پیسہ نہیں دیتا۔ سر نے پد سنستھا قائم کی تھی، انہوں نے کہا کہ سر کہیں غلط آئے گا تمہارا، میرا ایکسیڈنٹ ہوگا نہیں، میں ذاتی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک مثال ہوں۔ ایسے ہزاروں ٹیچر جنہوں نے دتا ساونت سر کو 8,500 نمبر 1 کے اوارڈ دیے ہیں، ان پر کسی نہ کسی طرح دتا ساونت سر کا احسان ہے، دتا ساونت سر ان کے ساتھ رہے ہیں۔ ان کے تعلق سے میں جب بھی بولتا ہوں تو جذباتی ہو جاتا ہوں، اور کیا کہتا ہوں یہ بھی میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ فی الوقت ایک شعر یاد آ رہا ہے، تمام کے لیے ایسے کئی پرابلمس تھے جو علی جناب دتا ساونت سر کی طرف سے سالو ہوئے، اسی لیے 8,500 نمبر 1 کے اوارڈ انہیں ملے۔ کہ ہر ایک کی طرف وہ دیکھتے ہیں ایسے ہی جیسے بادل ہوں برسنا ہے کہاں معلوم ہے مجھ کو، میں بادل ہوں برسنا ہے کہاں معلوم ہے مجھ کو، تیری بنجر زمینوں سے میرا رشتہ پرانا ہے، بنجر زمینوں سے میرا رشتہ پرانا ہے۔ اس کے مزداق ہر ایک پیسے ٹیچر تک وہ پہنچے، چاہے اساتذہ کے گھر میں بارش کے دوران پانی بھر گیا ہو اور کوئی مسئلہ ہو، ہزاروں مسئلے ہیں، ہر مسئلہ میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ تو ایسا شخص اس پر فخر شولاپور کا ایوارڈ دیا گیا ہے۔ سر تھوڑا سا اردو نہیں سمجھتے تو سولاپور گورو اس کو کہتے ہیں، تو ایسے شخص پر سولاپور تو کیا پورا مہاراشٹر بھی اگر فخر کرے تو اس میں کیا غیر ہے، اور پورا مہاراشٹر تو کیا پورا ہندوستان میں اگر غور کرے تو کیا غیر ہے۔ کیونکہ MLC ہونا، MLA ہونا، راشٹرپتی ہونا یا منسٹر ہونا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات ایک اچھا انسان ہونا ہے۔ اور آج ہم ایک اچھے انسان کو یہاں پر ایوارڈ دے رہے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم ایوارڈ ہم دے رہے ہیں تو کہیں ہم بڑے ہو گئے، بالکل ایسی بات نہیں ہے سر۔ ہم آپ کے سامنے 2,000 لوگ کھڑے ہیں اور بہت ہی آپ کا سمان کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کی عزت افزائی کے لیے آج یہ ایوارڈ دیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگوں کے درمیان اب زیادہ دیر حائل نہ ہوتے ہوئے پھر ایک بات تمام بھول چکوں اور غلطیوں کے لیے، کیونکہ بہت ہی جلدی میں پروگرام طے ہوا، کئی اس میں پرابلمس آئے تھے، تعریف کرنی ہوگی فوزیہ خان صاحبہ کی، کیونکہ یہاں پر 2 دن پہلے ہی ان کی ساس کا انتقال ہوا ہے، پروگرام پورا ڈسٹرب ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمارے خلوص اور ہمارے کام کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہاں پر پہنچی، اس کے لیے بھی خاص طور پر آپ کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ جیسا کہ سر نے کہا دتا ساونت سر ایک اچھے انسان ہیں، اور آپ پریکٹیکلی اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں، بلکہ آپ اخبارات میں بھی پڑھتے ہوں گے، جب اچھا انسان منسٹر بن جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو مائنورٹیز کے لیے الگ سے ایجوکیشن پالیسی بنتی ہے۔ اس کا ثبوت ہماری فوزیہ خان صاحبہ ہیں، اور ایسے پرخلوص نیک انسان یہاں پر موجود ہیں، اور آپ کی موجودگی میں ایسے حضرات کا اور باجی کا اعزاز کیا جا رہا ہے، یہ بڑے فخر کی بات ہے تمام شولاپور والوں کے لیے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے تحسین خان صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ براہ کرم اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ہمارے تمام
رفقائے کار کی التجا ہے برائے کرم آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. آپ کے غم میں تمام شہر شریک ہے, تمام شہر آپ کے غم میں شریک ہے. خاص طور پہ ہم نے ادارے کی جانب سے ہم نے تقریباً 11 قرآن شریف بھی جو ہے محرومہ کے حق میں بخشے ہیں, اور ہمارے تمام رفقائے کار اور متعلقین اور مدارس کے ذمہ داران سے بھی ہم نے دعائے مغفرت کے لیے, دعائے خیر کے لیے التجا کی ہے, گزارش کی ہے. اس کے بعد میں جاندیکر صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ برائے کرم اسٹیج پر تشریف لائیں. حضرات, اس تمہید کے بعد اعجاز منظور عالم صاحب سے اور عابد رنگے صاحب سے التماس ہے کہ وہ صدر جلسہ کی خدمت میں ٹرافی اور پھولوں کا گلدستہ پیش کریں ادارے کی جانب سے. ابھی اور ایوین ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت شیخ صاحب کا گلدستہ ادارے کی جانب سے پیش کیا جائے. اعجاز منظور عالم صاحب کا گلدستہ اور اس کے بعد اعجاز سر ایک منٹ اعجاز سر ایسے. اس کے بعد خورشید صدیقی صاحب اردو اکیڈمی کے کارگزار صدر بمبئی سے ہمارے درمیان موجود ہیں. میں خان علی بھوری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ خورشید صدیقی صاحب کی خدمت میں پھولوں کا ہار پیش کریں. خدمت خلق کے ڈائریکٹر ہمارے ساتھی جناب خورشید صدیقی صاحب کی خدمت میں پھولوں کا ہار پیش کریں گے. وزارت عبدالستار صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ممبئی سے تشریف فرما شبیر شاکر صاحب کی خدمت میں پھولوں کا گلدستہ اور ٹرافی پیش کریں. جناب شبیر شاکر صاحب ادارے کی جانب سے پھولوں کا ہار اور ٹرافی آپ بڑے خدمت سے ہمارے درمیان موجود ہیں. جناب شبیر شاکر صاحب. اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں محمود نواز سے کہ فاروق سید صاحب کی خدمت میں پھولوں کا گلدستہ پیش کریں. وہ سائڈ سے محمود سر, وہ سائڈ سے. حضرات, اکثر پھولوں کا لینا اور دینا اور تالیاں بجانا بہت ساروں کو گراں گزرتا ہے, لیکن جنہیں ٹرافی دی جاتی ہے, جنہیں پھول پہنائے جاتے ہیں, یقیناً ان کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. انسانی فطرت میں کہیں نہ کہیں خوشی جاگ جاتی ہے, اور اس ایک خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے اگر ہماری تالیوں کو ہاتھوں کو ہم جنبش دیں گے اور تالیاں بجائیں گے تو وہ موقع جو ہے یادگار بن جاتا ہے. اس کے بعد میں بشیر پرواز صاحب کی خدمت میں پھول پیش کرنے کے لیے عابد رنگے صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ سر کی خدمت میں ٹرافی اور آج کی محفل کی اہم شخصیت سراج شلاپوری صاحب کی خدمت میں عابد رنگے صاحب کے ہاتھوں پھولوں کا گلدستہ, شال اور یہ خصوصی ٹرافی جو ہے آپ کو دی جا رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ دتا صاحب جی اور ساونت سر کے ہاتھوں سراج صاحب کی عابد سر ادھر سائڈ سر. سر ایک منٹ سر, ایک سیکنڈ ادھر سامنے. اس کے بعد ڈیپٹی ایجوکیشن آفیسر کھنڈاگڑے صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. میں چاہتا ہوں نواز صاحب جو ان کی خدمت میں پھولوں کا ہار پیش کریں. کھنڈاگڑے صاحب کی خدمت میں محمود نواز سر ٹرافی اور یہ ہار پیش کریں. سر محمود سر پلیز سر. محمود سر کی خدمت کھنڈاگڑے صاحب کی خدمت میں پھولوں کا ہار اور گلدستہ. جیسا کہ اپنی تقریر میں اعجاز صاحب نے کہا کہ شہر کی تمام اہم شخصیتیں یہاں پر موجود ہیں, اور ہم ایک ادارے کی جانب سے میں کام دوں گا اعجاز سر اور محمود نواز سر اور عابد رنگے صاحب سے التماس ہے کہ برائے کرم ان کی عظمت کے حساب سے, ان کے مرتبے کے حساب سے ان کی نشستوں تک جا کر ٹرافی اور پھولوں کا ہار پیش کریں. وقار شیخ صاحب, وقار شیخ صاحب آج جناب وقار شیخ صاحب وقار شیخ صاحب, زید شیخ صاحب,
سابق MLC یونس بھائی شیخ صاحب جو طبیعت کی ناسازی کے باوجود بھی اپنی دعائیں دینے کے لیے اپنی سرپرستی کے لیے یہاں پہ موجود ہیں، جنہیں شولاپور میں شرد پوار صاحب کو جن پہ سب سے زیادہ بھروسہ تھا ہے اور رہے گا، جناب یونس بھائی شیخ صاحب سابق MLC یونس بھائی شیخ صاحب. سر ایکسچینج بعد میں کیجیے. زوردار تالیاں یونس بھائی شیخ صاحب کے لیے. آپ کو پتا چلا کہ خاص آنے والی ہے یہاں پر باجی تشریف فرما ہوں گی، تو بڑی طبیعت کی ناسازی سر ٹرافی ایسے پکڑو تو آپ یہاں پر حاضر رہے. ادھر ندیم بھائی زوردار تالیاں. یہ بہت یادگار ایونٹ ہے. تحسین خان صاحب کی خدمت میں پھولوں کا گلدستہ پربنی سے ہمارے درمیان موجود ہے. تحسین خان صاحب. مراٹھی ادب کی اہم ترین شخصیت ڈاکٹر عزیز نداب صاحب اور شولاپور کے راشٹروادی کے ایک ایسے پولیٹیشین جنہوں نے ایک بڑا پالیٹیکنک کالج بہت کم وقت میں شروع کیا، عبدالقیوم برہان صاحب. ڈاکٹر عزیز نداب صاحب قیوم برہان صاحب پچھلے کئی سالوں سے شولاپور میں مائنورٹی میڈیکل کالج کے لیے کوشش کرنے والے اور سوشل ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر اخلاق وڈوان صاحب. فیم جو شولاپور میں بہت ایکٹیو ہے وہ ہمارے زاہد علی خان صاحب کی کوششوں کی وجہ سے ہے. بزرگ شخصیت ڈاکٹر زاہد علی خان صاحب پونے زون کے اسٹیٹ کوآرڈینیٹر جناب زاہد علی خان صاحب کی خدمت میں. حضرات آج آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ کو یہاں پر بلایا گیا ہے جب فوزیہ خان صاحبہ کی تقریر ہوگی اور جب آپ کا ایوارڈ تفویض کیا جائے گا. یقیناً یہ پوری کمیونٹی کے لیے، تمام ہم شہر والوں کے لیے بڑی ہی فخر کی بات ہوگی. بہت ہی یادگار لمحہ ہوگا. ڈاکٹر اخلاق وڈوان صاحب کی خدمت میں پھولوں کا ہار اور ٹرافی. اگر ٹرافی آگے پیچھے ہو تو برائے کرم زیادہ کنفیوز نہ ہوتے ہوئے دے دیں، پروگرام کے بعد ایکسچینج کیا جائے گا. اور ایک اہم شخصیت توفیق بھائی شیخ صاحب سابق کارپوریٹر اور سابق میں عارف بھائی شیخ کے بھائی، جن کے پیچھے شہر کے تمام نوجوان دیوانے رہتے ہیں. توفیق بھائی شیخ کی خدمت میں یہ ٹرافی تاج سوشل گروپ کے سنستھاپک توفیق بھائی شیخ صاحب. شعیب بلول خان صاحب عثمانیہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر شعیب بلول خان صاحب. برائے کرم ذرا جلدی کریں. شعیب بلول خان صاحب. راجہ باغبان صاحب. ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر شوشرن صاحب. شعیب بلول خان صاحب. چندن شوے صاحب. جناب راجہ باغبان عبد الماجد کلاکی صاحب چندن شوے صاحب کی خدمت میں ٹرافی. اور ایجوکیشن آفیسر پولے صاحب سے التماس ہے کہ برائے کرم اسٹیج پر آئیں. ایجوکیشن آفیسر پولے صاحب کی خدمت میں پھولوں کا گلدستہ عابد رنگریز صاحب. برائے کرم عابد رنگریز صاحب. ہمارے مادھیمک کے ایجوکیشن آفیسر سمیر سید صاحب کے ہاتھوں جناب پولے صاحب. شہر کی سب سے بڑی اسکول عبدالجبار شیخ صاحب سوشل اسکول کے ہیڈ ماسٹر عبدالجبار شیخ صاحب کی خدمت میں پھولوں کا ہار اور ٹرافی ادارے کی جانب سے. روی چوہان صاحب کی خدمت میں ابھی صرف 10 لوگوں کو ٹرافی دینا ہے. روی چوہان صاحب نہرو انسٹیٹیوشن کے مالک. جناب عرفان کیرول صاحب. عبدالغنی ہپرگی صاحب جنہوں نے نفسیات کی کتاب سب سے پہلے BEd کے بچوں کے لیے لکھی. عبدالغنی ہپرگی صاحب. جناب عرفان کیرول صاحب. جناب سمیع اللہ شیخ صاحب. جناب نظام الدین شیخ صاحب. جناب سمیع اللہ شیخ صاحب. جناب نظام الدین شیخ صاحب. اس کے بعد حضرات اس پھولوں کے لینے اور دینے کے بعد عبدالغنی ہپرگی صاحب کی خدمت میں پھولوں کا گلدستہ. عبدالحمید بلول خان صاحب کی خدمت میں پھولوں کا گلدستہ. مہیش گادیکر صاحب. میں التماس کرتا ہوں کہ برائے کرم گادیکر صاحب اسٹیج پر آئیں. مہیش گادیکر صاحب یہاں کے پلیز ڈسٹرب مت کریں. مہیش گادیکر صاحب. یہاں ترتیب ہے، پروٹوکول ہے، اس کے حساب سے گلپوشی کرنا ہے.
براہ کرم جو نظم ہے اس میں ڈسٹرب نہ کریں. مہیش رادیکر صاحب کی خدمت میں پھولوں کا گلدستہ. حضرات یہ لمحہ آپ کو گرا گزرا ہوگا، لیکن اس کے بعد رسم اجرا کی تقریب ہوگی، پھر اس کے بعد اعزازات تفویض ہوں گے، پھر اس کے بعد اعزازات تفویض ہونے کے بعد پورا سر اور بہت ہی اہم ترین تقاریر ہوں گی. میں بڑے ہی ادب و احترام سے انور آصفی صاحب اردو اکیڈمی کے رکن جو ممبئی سے تشریف فرما ہیں، وکاس صاحب، جناب جنرل آف انڈیا کے محبوب سید صاحب. حضرات بہت سارے لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ سب کو خوش کرنے کے لیے سب کو ٹرافی اور ہار دیے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہماری دلی خواہش ہے کہ شہر کے تمام اداروں کے ذمہ داران کا استقبال وزیر تعلیم برائے مملکت کے سامنے کیا جائے، تاکہ ان کے لیے بھی یہ یادگار موقع ہو اور ہمارے لیے بھی یادگار موقع ہو، اور اس نسبت سے جو ہے یہ لمحہ یادگار ہو جائے. میں پی اے نیمکش سردار ندار صاحب، پورتی سمیتی کے ضلع ادھیکش سردار ندار صاحب، اس کے علاوہ بھی اگر کسی کا نام رہ گیا ہو تو انشاءاللہ میں بعد میں دوں گا شہر ادھیکش جناب سردار ندار صاحب. اس کے بعد میں بڑے ہی ادب و احترام سے اس پھولوں کی گفتگو کے بعد گفتگو بند نہ ہو، بات سے بات چلے، صبح تک شام ملاقات چلے. صبح تک تو نہیں، چند لمحوں کا ہمارا ساتھ ہے. اور بڑے ہی ادب و احترام سے یہ نیمکش کی تحقیق کے بعد یہ خلیش کہاں سے ہوتی کی تحقیق کرنے والے سراج شلہپوری کی کتاب جو چند لمحوں بعد منظر عام پر آئے گی، اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے بڑے ہی ادب و احترام سے بشیر پرواز صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بشیر پرواز صاحب. اس تقریب کے صدر محترم اور جنہیں اعزاز تفویض کیا جا رہا ہے وہ قابل صد احترام شخصیتیں، یہاں شہنشین پر رونق افروز معتبر شخصیات اور حاضرین مجلس، حضرات و خواتین، سراج شلہپوری کی کتاب پر تبصرہ کرنے کے لیے مجھے یہاں یاد کیا گیا ہے. میں بانیان جلسے کا مشکور ہوں. سب سے پہلے بانیان جلسہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ ایک ادبی سرگرمی میں بڑی دلچسپی سے حصہ لیتے ہیں. آج کے دور میں جبکہ ہمارے معاشرے نے ہمارے سماج نے ادب کو مسترد کر دیا ہے، ہمارے سماج کے سامنے آج کے دور میں نہ شاعری کی وہ قدر و منزلت ہے جو پہلے تھی، نہ ادب کی اتنی اہمیت ہے جو پہلے تھی. ایسے بڑے ناگفتبا حالات کے دور میں بھی اس انجمن نے ادب کی شمع کو یا چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح ٹمٹماتے دیے کو روشن کر رہی ہے. یہ میری نظر میں بحیثیت ایک ادب کے طالب علم کے ایک مستحسن قدم ہے. اس کے لیے میں بانیان جلسے کو مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے اس کتاب کی اشاعت میں بھی تعاون فرمایا، اپنی اردو دوستی اور ادب نوازی کا ثبوت دیا، اور رسم اجرا کی تقریب منعقد کی. بہرحال بانیان جلسہ میری نظر میں مبارکبادی کے قابل ہے، اور سراج صاحب کی خدمت میں بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا شعری سفر کا یہ دوسرا پڑاؤ، دوسری تصنیف بڑی کامیابی سے پیش کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس وقت تفصیلی تنقید و تبصرہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اس چیز کو میں محسوس کرتا ہوں
میں نے اس کتاب میں اپنا ایک مضمون لکھا ہے، مضمون کا عنوان ہے غور طلب ہے، کوئی میرے دل سے پوچھے۔ میں نے ایک مضمون سراج پہ لکھا ہے اس کتاب میں، آپ ضرور پڑھیے۔ ہم جیسے لکھنے والوں کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ کوئی تو ملے، کوئی تو پڑھے، کوئی تو تبصرہ کرے، کوئی تو بھلے اس میں تنقید ہی صحیح پر کوئی تو پڑھے، ایسی ایک ہماری لکھنے والوں کی تمنا ہوتی ہے۔ اسی تمنا کی عوض میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ یہ خدش کہاں سے ہوتی، یہ تو سراج کے کلام کو دل سے پڑھیں گے آپ اور یہ مضمون بھی پڑھیے تو وہاں آپ کو وہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ میرے مضمون کا عنوان ہے۔ اصل میں یہ جو مجموعہ کلام کے نام ترتیب دیے ہیں، غالب کی ایک شعر ہے، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، تیر نیم کش پہلا مجموعہ کلام، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ غالب کی اس مشہور شعر کو سراج نے اپنی کتاب کا ٹائٹل بنایا، سراج نے اپنے کتاب کا سرورق بنایا۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس مزاحیہ شاعر کے اندر کہیں نہ کہیں ایک ادبی چنگاری ہے۔ ابتدا ان کی مزاحیہ شاعری سے ہوئی، دکنی شاعری سے ہوئی، پھر ایک ہمارے شہر میں ادبی تحریک چلتی رہتی ہے، بزم غالب کی تحریک میں اب شامل ہوئے۔ اس مجلس میں انہوں نے اپنے مزاحیہ کلام پیش کیا، کچھ محفل کی یا صحبتوں کے اثر سے وہ مزاحیہ اور کامیاب شعر کہنے لگے۔ اس دوران میرے رابطے میں جب وہ آئے اور میرے ان سے مراسم ذہنی آمدنی سے بڑھ کر جب اپنائیت کی حد کو پہنچے تو میں نے محسوس کیا کہ ان کی مزاحیہ شاعری میں کوئی ادبی چنگاری ہے، اور میں یہ کوشش کرتا رہا کہ یہ ادبی چنگاری جو ہے ان میں وہ زندہ رہے۔ اور صحبتیں میں نے کتاب میں لکھا بھی ہے کہ میری صحبتوں نے سراج کو بگاڑ دیا، اس لیے کہ وہ مزاحیہ شاعری کرتے کرتے سنجیدہ شعر کہنے لگے اور بڑے کامیاب شعر کہنے لگے۔ ایک میری نظر میں ایک مزاحیہ شاعر جب سنجیدہ شاعری کرتا ہے تو میری نظر میں بگڑ جاتا ہے۔ بہرحال میں زیادہ تفصیلی میں نہ جاتے ہوئے فرائڈ کے قول سے بات کرنا شروع کروں گا۔ سینس ان نان سینس، بے تکی بات میں تک کی بات کرنا، یہ مزاحیہ شاعری ہے، یہ طنز المزاح۔ ہنسنا آج کے زمانے میں بہت مشکل ہے، پھر ہنسنے سے زیادہ مشکل کام ہنسانا ہے، اور یہ کام ہمارے شاعر کرتے ہیں۔ اس لیے ان کو کیا ہے کہ بے تکی باتیں کرنا پڑتا ہے، کچھ مزاحیہ قسم کی باتیں کرنا پڑتا ہے لوگوں کو ہنسنے کے لیے، زندگی کی تلخیوں، معاشرے میں جو لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں ان کی تلخیوں کو کم کرنے کے لیے، ان کو ہنسانے کے لیے کچھ ذرا وہ مزاحیہ کی باتیں کرنی پڑتی ہے، بے تکی باتیں کرنی پڑتی ہے، اور منشا صرف یہی ہوتا ہے کہ لوگ ہنسیں، اپنی زندگی کی تلخیوں کو ذرا کم کریں، اور ہنستے ہنستے زندگی کے بے ڈھک چیز کو محسوس کر کے اسے سنوارنے کی کوشش کریں۔ یہ مزاحیہ شاعری کی بات ہے۔ میں عام طور پہ ہمارے ادب میں بہت غور خوض کرتا ہوں، میں مزاحیہ شاعر یا مزاحیہ ادیب کا وہ مقام نہیں ہوتا جو ایک سنجیدہ شاعر اور ادیب کا ہوتا ہے، یہ بھی ایک غور طلب بات ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سنجیدہ شاعر کی شاعری عام طور پہ مفروضہ ہوتی ہے، کبھی وہ عشق نہیں کرتا لیکن عشق کی باتیں کرتا ہے، کبھی بہت ساری ایسی فرض کی بھی باتیں رہتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں تو ایسی تحریکیں بھی ایسی ادب کی ہیں، وہ تفصیلی بات ہے، وہ کچھ مفروضہ یعنی فرض کی بھی باتوں پہ شاعری کرتے ہیں۔ لیکن میں جہاں تک دیکھا ہوں، آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا ہوگا
کہ سنجیدہ شاعر، مزاحیہ شاعر صرف اور صرف زندگی کی سچائیوں سے اپنا رابطہ رکھتا ہے اور صرف زندگی کی سچائیاں پیش کرتا ہے. اور جتنا زندگی کے قریب ایک مزاحیہ شاعر یا مزاحیہ ادیب ہوتا ہے، میری نظر میں اتنا قریب زندگی سے سنجیدہ شاعر نہیں ہوتا. میرا منشا یہ نہیں کہ سنجیدہ شاعر زندگی کے قریب نہیں ہوتا ہے، وہ تو ادب زندگی کا عکس ہے، ادب زندگی کی تنقید ہے، ادب زندگی سے ہی مواد لیتا ہے اور ادب زندگی کو ہی متاثر کرتا ہے. اس کے بغیر تو ادب کا وجود کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، سنجیدہ شاعر ہو کہ مزاحیہ شاعر ہو. لیکن اس کے باوجود جبکہ مزاحیہ شاعر کو ادب سے دور سمجھتے ہیں آپ لوگ، تو اس لیے میں وہ دلیل پیش کر رہا ہوں کہ وہ تو زندگی کے بہت قریب کی باتیں کرتا ہے. بہرحال میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ ایک مغالطہ یوں ہوتا ہے کہ مزاحیہ شاعری یہ تفریح کی شاعری ہوتی ہے، دل بہلاوی کی شاعری ہوتی ہے، ذہنی عیاشی کی شاعری ہوتی ہے. ایسی نہیں ہے بات، اس کے اندر زندگی کی بہت سی صداقتیں ہیں. آپ یہ مجموعہ کلام، یہ خدیش کہاں سے ہوتی، اس کے کچھ مزاحیہ کتاب آپ پڑھیے تو آپ کو زندگی کی سچائیوں کے قریب لے جائیں گے. اور پھر سراج کا جو انداز ہے وہ بہت ہی صاف سیدھا ہے، بالکل دماغ سے دل میں اترنے والا انداز ہے. ایسی کوئی وہ الجھی ہوئی زبان نہیں ہے، لسانی اعتبار سے بہت ہی صاف سادی زبان، بالکل دماغ سے دل میں اترنے والی بات ہے. بہرحال میں وقت کی تنگی کو محسوس کرتے ہوئے میں ایک پیراگراف آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں اور آپ سے رخصت چاہتا ہوں کہ سراج اپنے آپ پر، اپنی ناکامیوں پر، اپنی محرومیوں پر کھل کر ہنسنا جانتے ہیں اور دوسروں کو اپنی ہنسی میں شامل کر لینے کے فن سے بھی واقف ہیں. ویسے ہنسنا بڑا دشوار کام ہے کیونکہ چاروں طرف قدم قدم پر رونے کے اسباب بکھرے ہوئے ہیں، اور پھر ہنسنے سے بھی دشوار ترین کام ہنسانا ہے جو ہر کس و ناقص کی بس کی بات نہیں ہے. اس لیے جذبات اور احساسات کی گہرائی میں اترنا پڑتا ہے، زندگی کے جلتے صحرا کے لیے بادل تلاشنا پڑتا ہے، ذہنوں میں جھانکنا اور دلوں کو ٹٹولنا پڑتا ہے. سراج مجھے لگتا ہے کہ ان مرحلوں سے گزرے ہیں اور چند اور خوبصورت اور خوبصورت کتاب انہوں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. حضرات، میں آخر میں ہماری اردو ادب کے ایک درکشندہ ستارے مشتاق یوسفی طنز و مزاح کے بہت بڑے آدمی ہیں، ان کے ایک قول سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. عمل مزاح اپنے لہو کی آگ میں تپ کر نکھرنے کا نام. عمل مزاح اپنے لہو کی آگ میں تپ کر نکھرنے کا نام. تو میں سراج صاحب کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ شخص سے شخصیت اور شخصیت سے شناخت بنانے کی جو ڈگر ہے، منزل ہے، بڑی کٹھن ہے. اللہ آپ کو اس راستے میں کامیابی عطا کرے، آپ ادب میں اپنا مقام بنائیں. ہماری نیک دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. خدا حافظ. میں یقین تھا کہ شہر شلاپور میں ادب پر اور کتاب پہ اگر کوئی بولے گے تو بشیر پرواز سر بولے گا اور بہت اچھا بولے گے. حضرات، اس کے بعد میں خوشی صدیقی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کریں. یہ پروگرام کی رسم اجرا اور تفویض اجازات کی جو کڑی ہے، اور اس کے بعد ہماری جو تقاریر ہے وہ بہت اہم ترین تقاریر ہے، کیونکہ سیاسی سطح پر جو اتل پتھل ہوئی ہے، مسلمانوں کو ریزرویشن ملا ہے، پھر اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے جو اقلیتی پالیسی بنی ہے، اس میں ان میڈم کا اور صاحب سر کا جو اہم ترین رول ہے اس کے تعلق سے بھی جاننا ہے. خوشی صدیقی صاحب. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے. آج کی اس تقریب کے صدر محترم اور یہاں کی یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور ہم سب کی بہت ہی محترمہ فوزیہ خان صاحبہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر
मेहमान जिनमें खसूसी तौर पर टीचर्स कंस्टिट्यूंसी से MLC जो अभी हुए हैं और उनके साथ दीगर हमारे अहबाब जो मोहम्मद से तशरीफ लाए हैं, शबीर शाकिर साहब, फारूक सैयद साहब, ख़वातीन हज़रात, अब इतनी दूर से मुझे बुलाया है दुबई से, आप कहते हैं कि ज़रा मुख्तसर बात कीजिए। शोलापुर और उर्दू अकेडमी का बहुत गहरा रिश्ता है। इन चंद सालों के अंदर मैंने अभी अपने दोस्त वक़ार शेख साहब से जो मेंबर है उर्दू अकेडमी से, मैंने उनसे नाम मांगे कि जिनको शोलापुर के वो लोग के जिनको उर्दू अकेडमी ने अवार्ड से नवाजा है। डॉक्टर अजीज नदाफ साहब सामने मौजूद हैं, मरहूम एडवोकेट कादिरुद्दीन साहब, सिराज शोलापुरी साहब, हकीम शोलापुरी, आसिफ इकबाल, एजाज नबी कारीगर, डॉक्टर शफी चौकदार, शोएब हाशमी, बशीर परवाज साहब, सैयद अजबार, राजा पाकपान, और इस साल 2013 के अंदर प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साहब को उर्दू अकेडमी का अवार्ड मिला है, जो चंद रोज में उनको दिया जाएगा। मेरे लिए ये इंतहाई फख्र की बात है कि मैं तालीम से जुड़े लोगों के साथ आज यहाँ मौजूद हूँ। मोहतरमा फौजिया खान साहिबा ने अपने कैरियर की इब्तिदा दर्स व तदरीस से की। सावन साहब खुद तालीमी कामों से साथ जुड़े रहे। मालदार साहब वाइस चांसलर हैं और आपको जान के शायद आदत होगी, नहीं मालूम है तो बता दो, मैं खुद ही 33 साल करके दर्स व तदरीस से वापस आ रहा हूँ। इस मुनासबत से अपने उन तमाम साथियों के साथ आज मैं मौजूद हूँ, जिसके लिए बहुत ही खुशी मुझे महसूस हो रही है कि हम आज तस्करा कर रहे हैं तालीम के ताल्लुक से, हम एजाज़ दे रहे हैं उन लोगों को, उनकी खिदमत का इतराफ़ कर रहे हैं कि जिन्होंने तालीम के मैदान में कुछ काम किया, समाजी खिदमत उन्होंने अंजाम दी है। यकीनन मोहतरमा फौजिया खान साहिबा इस बात के मुस्तहिक हैं कि उनका पब्लिकली इस बात का इतराफ़ किया जाए कि उन्होंने अक़लियतों की तालीम की खातिर बहुत काम किए। कैरियर तो उन्होंने अपने तालीम से शुरू किया था, लेकिन आज जिस मुकाम पर हैं उस मुनासबत से उन्होंने तालीमी मैदान में बहुत ज़्यादा काम किए हैं। आज अगर उनको एजाज़ दिया जाता है, उनकी समाजी और तालीमी खिदमत का एहतराम किया जाता है, तो वाकई में ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही काबिल तारीफ बात है। सावन साहब के मुताबिक अभी मुझे पता चला है कि उन्होंने नॉन परमानेंट नॉन ग्रांट बेसिस पे जो स्कूल चलते थे उनकी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। और मैं खुद चूंकि तदरीस से वाबस्ता था, मैं जानता हूँ कि MLC टीचर कंस्टिट्यूट का इलेक्शन जीतना कितना मुश्किल होता है, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता है, जो बहुत ही ज़्यादा लोगों का हमदर्द होता है और लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता है, टीचर्स तक दरमियान तक जाने की कोशिश करता है, वही शख्स कामयाब हो पाता है। इस मुनासबत से हमारे सावन साहब इस बात के लिए मुस्तहिक है कि उनकी खिदमत का एहतराम किया जाए और उनका साथ दिया जाए, इसलिए कि अभी उनकी एक नई इब्तिदा है और नई शुरुआत है। इनका साथ आप देंगे तो जाहिर बात है कि शोलापुर के जितने तालीमी मसाइल आपके हो सकते हैं उनको हल करने में आसानी और आपके लिए बहुत आसानी हो सकेगी। सिराज शोलापुरी साहब मेरे लिए नए नहीं हैं। इनके पहली किताब को उर्दू अकेडमी ने अवार्ड से नवाजा था, उनकी खिदमत का एहतराम किया था और ये दूसरी किताब की रिसार्च इजरा होने जा रहा है। ये मुसवदा अभी 1 साल पहले उर्दू अकेडमी में जमा किया गया था, उसको उर्दू अकेडमी ने पब्लिकेशन ग्रांट्स से नवाजा है, जिसके तहत आज ये किताब शाये होने के बाद आज वो रस्म इजरा पे आई है। उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को सआदतमंद समझता हूँ कि ऐसी किताब की इजरा के मौके पर यहाँ मौजूद हूँ। इससे पहले भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, ई-लर्निंग का प्रोग्राम यहाँ पर हुआ था, एक कसीर तादाद में असातिज़ा मौजूद थे। तो हमारी कोशिश ये रही कि उर्दू अकेडमी के जरिए से उर्दू ज़ुबान को साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए। जाहिर ये बात है, आज साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अगर उर्दू ज़ुबान को साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जोड़ाते तो हम बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। रह गई ये बात, बशीर परवाज साहब ने अभी कहा
کہ شاعری اور ادب سے لوگوں کو دلچسپی نہیں رہی ہے. ایک میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو بیان کرتا چلوں کہ اردو شاعری اپنا کیا مقام رکھتی ہے. ابھی 2 سال سے اردو اکیڈمی نے گیٹ آف انڈیا کے اوپر 26 جنوری کو مشاعرے کا انعقاد شروع کیا ہے. گزشتہ سال جب مشاعرے کا پروگرام تھا تو اس علاقے کے گلابا پولیس اسٹیشن کے جو سینئر انسپکٹر کا پروگرام شروع ہو چکا تھا اور 15 یا 20 منٹ کے بعد آگے ہوتا ہے کہ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں کہیں کونے میں جا کے بیٹھ جاؤں. میں نے کہا بھائی کیا بات ہوا؟ تو میں نے سارا انتظام کر دیا. میں نے کہا پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ اردو شاعری 1 گھنٹہ میں سنوں، اس لیے کہ میں 26 جنوری کی وجہ سے صبح سے بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اطمینان کے ساتھ اردو شاعری کو سنوں. اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ جب پروگرام ختم ہوا اور میں اس شکریہ کے لیے اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ بھائی میں بہت زیادہ مینٹل ٹینشن میں تھا، بہت زیادہ دباؤ میں تھا، لیکن یہ 1 گھنٹہ جو میں نے گزارا ہے اس کی وجہ سے بہت کم ٹینشن ہو گیا ہے میرا، بہت زیادہ میں آپ کو ہلکا محسوس کر رہا ہوں. تو یہ ہے اردو شاعری جس کے اثرات ہم کو نظر آتے ہیں. حالانکہ وہ بظاہر اردو کا جاننے والا بہت زیادہ جاننے والا نہیں تھا، لیکن اردو شاعری سے رغبت رکھتا تھا، اردو شاعری کو پسند کرتا تھا. ان چند ابتدائی کلمات کے ساتھ میں صرف ان تمام احباب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو اردو کے تعلق سے کام کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے میں اساتذہ کی ایک بڑی تعداد ہے. آپ کو یہ جان کر کے خوشی ہوگی کہ 2009 سے محترمہ فوزیہ خان صاحبہ ہماری وائس چیئرپرسن بھی ہے اردو اکیڈمی کی. 2009 سے جو پہلے ایوارڈ اساتذہ کو دیے جاتے تھے وہ اب نہیں دیے جا رہے تھے، لیکن وہ شروع کیے گئے ہیں. راجہ باغبان صاحب یہاں موجود ہیں، پچھلے سال ان کو ٹیچر ایوارڈ دیا گیا ہے. آپ حضرات بھی اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. دیگر اور جو اردو اکیڈمی کی اسکیمیں ہیں ان اسکیموں کو پورا طرح سے نافذ کرنے کے لیے، ان کو عمل میں لانے کے لیے ہم کو NGOs درکار ہوتے ہیں. یہ ادارہ ہمارے ساتھ کوآپریشن کرے گا تو شیولہ پور کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم پروگرام منعقد کر سکیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ شیولہ پور کے اندر ہر سال ڈرامہ فیسٹیول کیا جاتا ہے. میری اور ہمارے دوستوں کی یہ خواہش ہے اس سال آنے والے سال کے اندر، آنے والے بجٹ کے اندر فیسٹیول کے ساتھ ساتھ ڈرامہ کمپٹیشن بھی ہو. اردو اسکولوں کے طلبہ اس میں حصہ لیں، کالجز کے طلبہ اس میں حصہ لیں، تاکہ نئی نسل جو ہے وہ ڈرامے سے، اردو زبان سے، اردو ڈرامے سے متعارف ہو سکے. ان چند کلمات کے ساتھ میں ان تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کے اعزاز میں آج یہ پروگرام منعقد کیا گیا. شکریہ. خدا حافظ. حقیقتوں کو جانتے ہیں، وہ کسی کے لیے آپ نے بڑا کام کیا ہے اور آپ کی بہت بہترین تقریر رہی. بات کیا ہے، بات ہوتی ہے، بات علاج ہوتی ہے. سننے والا کلیم ہو جائے، کہنے والا کلیم ہو جائے، سننے والا ندیم ہو جائے. بات کہتے ہیں رب علمی کو، بات ام کتاب ہوتی ہے. بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے. یقیناً اردو شاعری میں وہ اثر ہے، وہ کشش ہے، اور یقیناً آپ کو ایک کشش جو ہے پروگرام کے اختتام تک باندھے رکھے گی، کیونکہ ہم نے سراج صاحب کو صدر جلسہ کی تقریر سے پہلے پیش کرنا طے کیا ہے. اس کے بعد میں آواز دیتا ہوں فاروق سید صاحب کو آئیں، اور میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کریں. فاروق سید صاحب. السلام علیکم. تیری نوازشوں نے تو حیران کر دیا، تیری نوازشوں نے تو حیران کر دیا، میں میزبان تھا مجھے مہمان کر دیا. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں تمام میرے ساتھیوں کو جنہوں نے پروگرام منعقد کیا. اعجاز صاحب نے بتایا کہ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں عہدے معلوم واقعی وہ آفتاب و مہتاب ہیں جو کسی بھی پروگرام کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتے ہیں. یہاں سامنے بیٹھنا اسٹیج اور سامعین میں سمجھتا ہوں کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں. ترازو کا یہ پلڑا جو سامعین ہے وہ جتنا نیچے جائے گا اسٹیج والا پلڑا اتنا ہی اوپر ہوگا. تو آج یہ پلڑا اس لیے اوپر ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے سامعین بہت زیادہ وزندار ہیں، بہت زیادہ عزت دار ہیں، بہت زیادہ معتبر ہیں، مستند ہیں اور بہت ہی
کئی اہم شخصیات مل کر یہ آفتاب مہتاب کا کہکشاں سجا ہوا ہے۔ حاضرین، سراج سلاپوری کی کتاب کے اجرا کے لیے خصوصی طور پر یہاں آنے کا اتفاق اس لیے بھی ہوا کہ سراج نے یہ کتاب میرے نام منسوخ کی ہے۔ اس کا لائق، اس کا حقدار واقعی میں نہیں ہوں۔ جب میں نے دیکھا تو میں بہت شرمندہ ہوا کہ سراج ایک ایسا خاموش طبیعت شاعر ہے جو بولتا کم ہے، سنتا زیادہ ہے۔ اور حاضرین، خاموشی کیا ہے؟ خاموشی ایسی زبان ہے جسے ہر کوئی اپنے طور پر بولتا ہے۔ خاموشی چیختی اور چلاتی ہے، دہاڑتی اور چنگھاڑتی ہے، اور جب محبوب خاموش ہو جاتی ہے تو اسے ناراضی کا نام دیا جاتا ہے۔ محبوبہ خاموش ہو جاتی ہے تو بزدلی کہلاتی ہے۔ والدین خاموش ہو جاتے ہیں تو معذوری سمجھی جاتی ہے۔ اولاد خاموش رہتی ہے تو سعادت مندی کہلاتی ہے۔ انسان خاموش ہو جاتا ہے تو بے بسی کہلاتی ہے۔ انسانیت خاموش ہو جاتی ہے تو بے حسی کہلاتی ہے۔ حکمران خاموش ہو رہتے ہیں تو حکمت عملی کہلاتی ہے، اور حکومت خاموش ہو جاتی ہے تو بہت بڑی سازش کہلاتی ہے۔ ادیب خاموش ہو جاتا ہے تو درد مندی کہلاتی ہے، اور شاعر جو خاموش ہو جاتا ہے تو فکر مندی کہلاتی ہے۔ اور سراج کی شاعری فکر مندی کی شاعری ہے، ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ شاعر لکھ رہا ہے، قاری نہیں ہے، پڑھنے والے نہیں ہے۔ اور جس زبان میں پڑھنے والوں کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے تو یقین جانیے، اور جہاں پڑھنے والوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور جوتوں کی فکر زیادہ ہوتی ہے تو زبان کے ماننے والوں کو کتابوں کی نہیں جوتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں بہت فکر مند ہوں ایسے لوگوں سے جو یہاں سے اٹھ کر شہر بدری کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ اس میں ایک نام سراج سلاپوری کا، جس درد مندی سے، جس کرب سے آدمی اپنی زمین کو چھوڑتا ہے، اس کا درد وہی محسوس کر سکتا ہے جو یہاں سے نکل کر دوسرے شہر میں جاتا ہے۔ وہ نہ تو اسے وہاں قبول کیا جاتا ہے، نہ تو یہاں پر اسے ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہاں درد مند حضرات بیٹھے ہیں، بڑے بڑے ادارے چلانے والے بیٹھے ہیں، اساتذہ کرام بیٹھے ہیں۔ یہ کتاب جو آپ کے سامنے بھی جس کا اجرا ہونا ہے، فوزیہ میڈم کا بہت ہم لوگوں کا احسان مند ہونا چاہیے کہ تحسین بھائی ہمارے بہت قریبی ہیں، پر وہیں جب بھی جاتے ہیں تو تحسین بھائی آپ کو یاد ہوگا قاسم آپ کے ساتھ میں بھی ہوتا ہوں اور آپ ہی کے مطلب نمک والی کرتے رہتے ہیں۔ آج تحسین بھائی بھی فوزیہ میڈم کے ساتھ آئی ہیں، گھر میں جو سانحہ گزرا ہے، یقین جانیے جس درد مندی کے ساتھ، جس کیفیت کے ساتھ یہ لوگ سولاپور آئے ہیں، سراج سلاپوری کی کتاب کے اجرا کے لیے آئے ہیں اور آپ سے تعلیم کے نام پر خطاب کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ حاضرین، یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے ادارے چلانے والے، بڑی بڑی میلیں چلانے والے، بڑی بڑی دکان چلانے والے، بڑے بڑے دکان سجانے والے، ان سے گزارش ہے کہ ایک کتاب ضرور خریدیں۔ شاعر جب لکھتا ہے، جب پڑھنے والا ہوتا نہیں ہے تو جن کیفیات سے گزرتا ہے اس کا ہلکا سا ذکر بشیر پرواز صاحب نے کیا۔ لیکن معاملہ یہ ہے حاضرین کہ آج کل جن چیزوں سے آپ کو محبت ہونی چاہیے ان چیزوں سے محبت نہیں ہو رہی ہے، اور جن چیزوں کو آپ کو استعمال کرنا چاہیے ان چیزوں کو آپ کو محبت ہونے لگی ہے۔ مثال کے طور پر انسان ہے محبت کے لیے، چیز ہے استعمال کے لیے، لیکن آج کل ہم چیزوں سے محبت کرنے لگے اور انسان کو استعمال کرنے لگے۔ اور جب ایسا ہوگا اور جب ایسا ہو رہا ہے
تو یقین جانیے کہ اس زبان کو، اس قوم کو اور اس کے ماننے والوں کو، اس کے چاہنے والوں کو ڈوبنے سے کوئی باہر سے نہیں آئے گا، بلکہ ہمارے اندر اتنے بھیانک چوہے دوڑ آئے ہیں کہ یہی کافی ہے ڈبانے کے لیے۔ للہ، اللہ کے لیے وہ اساتذہ کرام جو پڑھا رہے ہیں پڑھائیں، جو ادارے چلا رہے ہیں ادارے چلائیں۔ سیاست کا دخل تعلیمی اداروں میں جو ہوتا جا رہا ہے وہ بہت بھیانک ترین اس کے نتائج ہمارے سامنے آئے۔ ہماری انگلی ایک سامنے کی طرف ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ 4 انگلیاں ہمارے پاس۔ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ جب بھی آتا ہوں مجھے ہر بار یہاں پر مہمان بنایا جاتا ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب سے کم پڑھا لکھا اگر کوئی ہوں تو میں ہی ہوں۔ اگر کوئی زیادہ بولا ہوں، بہت زیادہ معافی کا خواستگار ہوں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں سراج سولاپوری اور بانیان سولاپور کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کتاب کے لیے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ ایک ایسا ہی جلسہ ممبئی میں بھی ہو، اور اس کی بہت زیادہ توفیق بہت شکریہ۔ جذباتی تقریر کے بعد میں اور پھر دختر ہند ایوارڈ کی طرف آتا ہوں۔ آپ یقین جانیے جب ہم چند روز قبل پروری میں تھے، ہم تعزیت کے لیے تحسین صاحب کے گھر گئے تھے، میڈم کے گھر گئے تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے اور جیسے ہی تحسین بھائی آئے انہوں نے اٹھ کر گلے لگا لیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ میرے جسم پر اور میرے ساتھیوں کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا کہ سر آپ نے والدہ کی بہت خدمت کی ہے، تو اور وہ زیادہ رونے لگے۔ بولے بیٹا ایک بچہ اپنی ماں کی کیا خدمت کر سکتا ہے، اور وہ دہاڑے مار کر رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ آپ کی والدہ کی عمر 84 سال تھی جب آپ نے ان کے معاملات بتائے، اور ماں کے تعلق سے جو آپ نے مختصراً بات چیت کی، ڈسکس کی، اپنے خیالات غیر رسمی طور پہ انہوں نے جو بیان کیے، تو مجھے اور میرے ساتھیوں کے دل کو بہت 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 اطمینان ہوا، اور یہ یقین ہوا کہ آج شہر شولاپور میں جو دختر ہند کا خطاب دیا جائے گا، ایوارڈ دیا جائے گا، بھلے ہی یہ خدمت خلق ایک غیر معروف ادارہ جو شہر میں تو معروف ہے لیکن ملک اور ریاست میں معروف نہیں ہے، ایک ایسی خاتون کو دیا جا رہا ہے جس کے شریک حیات کو، جس کے شوہر کو احساس ہے کہ عورت کی عظمت کیا ہے، ماں کی عظمت کیا ہے، اور بیوی کی عظمت کیا ہے، اور ان ناصروں کی برکت سے، تحسین خان صاحب کی ماں کی اس محبت کی برکت سے، اور شہر شولاپور میں اس آمد کی برکت سے ہمارا خدمت خلق کا دختر ہند کا ایوارڈ یقیناً نوبل پرائز سے اور پدم شری سے اور بھارت رتن سے کم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میں شکر شاکر صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، پھر اس کے بعد رسم اجرا کی تحریک ہوگی۔ آج کے اس پروگرام کے صدر شولاپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہماری رہنما محترمہ فوزیہ خان صاحبہ، ساون صاحب، خورشید صدیقی صاحب، اور شولاپور سے نکل کر بامبے سے پورے مہاراشٹر، پورے ہندوستان کو جنہوں نے نام روشن کیا، گلگوٹے کے ذریعے جنہوں نے تعلیم کی اور ادب کی خدمت کی، ایسے میرے بزرگ دوست فاروق سید صاحب، انہیں کے نقش قدم پہ ہمارے سراج شولاپوری صاحب بھی اب بامبے یعنی تھانہ ممبرا آ چکے ہیں، جو شولاپور کا نام روشن کر رہے ہیں۔ آج ان کی کتاب کا اجرا ہے، بہت ہی اچھے شاعر ہیں۔ ایک جس طرح کہا جاتا ہے کہ مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے فوزیہ باجی کی کامیابی اور اتنے نام نمود کے پیچھے جس کا ہاتھ ہے وہ ہمارے بھائی اور ٹرین کے ورکنگ پریزیڈنٹ محترم تحسین خان صاحب۔ فوزیہ باجی ایمرجنسی بنی طرف سے انہوں نے ایجوکیشن اور مائنورٹی کمیونٹی کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ انہوں نے بہت بڑے بڑے پروگرام دیے، بلاس اور دیشمکھ اور 12 منسٹرز کو انہوں نے بلا کر
مائنورٹیز کو کیا چاہیے اس پر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، جس کی وجہ سے مائنورٹی منسٹری عمل میں آئی اور اس کے بعد مائنورٹیز کی اسکولوں کو 2-2 لاکھ اور بہت ساری اسکیمیں شروع ہوئی، مولانا آزاد کے قرض ملے، بہت بڑا کام کیا۔ اس کے بعد الحمدللہ جب ان کو منسٹری ملی تو ان کی خواہش تھی کہ میں جس کے لیے لڑ رہی تھی آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز سے نوازا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے میری قوم کے لیے، میرے سماج کے لیے، میرے دیش کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ تو منسٹر ہونے کے بعد بھی انہوں نے جگہ جگہ ہم کو فیم کے پروگرام کرنے لگائے اور ایجوکیشن آفیسر ہو یا کوئی بھی ادھیکاری ہو، ان سے لوگوں کے مسائل کو حل کرا کے لیا۔ اسٹیٹ لیول پہ ابھی لاسٹ ایئر سی ایم کو بلا کر انہوں نے ایک مائنورٹی پالیسی مرتب کی۔ میری خوش قسمتی ہے کہ فوزی باجی کے ساتھ ہمیں کچھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ رات کو 12 بجے تک وہ مائنورٹی پالیسی کے لیے کام کیا انہوں نے، اور الحمدللہ وہ مرتب ہوئی۔ پچھلے رمضان مہینے ہونے کے باوجود انہوں نے سی ایم کے ساتھ میٹنگ لگایا اور اس پہ وزیر دی کہ یہ پالیسی پورے مہاراشٹر میں آئے جس سے میری مائنورٹی کمیونٹی اور ایجوکیشن کا کام ہو۔ تو اس کا ایک بہت بڑا معاملہ یہ ہوا کہ مسلم ریزرویشن سامنے آیا۔ مسلم ریزرویشن میں کون کون سی کمیونٹی یہ لائی جائے، انہوں نے جتنے بھی او بی سی اور سماج کے کام کرنے والوں سے مشورہ کیا اور سیکرٹری کو بلا کے ان کو بولا کہ ان لوگوں کا نام ڈالا جائے، اور جو لوگ ابھی سید ہے، یہ جو جتنے 50 کمیونٹی ہے ان کا انہوں نے نام ڈالنے لگایا اور ایک بہت ہی بڑا کام انہوں نے کروایا۔ اب جی آر نکلے جلدی سے جلدی اس کے لیے کوشش کی، ایک کے بعد 3 جی آر آئے اور آج پورے مہاراشٹر میں جگہ جگہ پر مسلم ریزرویشن کے سرٹیفکیٹ ملنے شروع ہو گئے اور اس کا فائدہ ملنا شروع ہو گیا۔ یہ ہمارے باجی کا بہت ہی بڑی قربانی ہے، بہت بڑا کام ہے۔ یاد رکھیں کہ مائنورٹی پالیسی کے لیے انہوں نے چیئرمین چیف منسٹر کو بننے کے لیے گزارش کی اور چیف منسٹر نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور مائنورٹی کے سیکرٹری، ایجوکیشن کے سیکرٹری کو چیف منسٹر نے بلا کے انسٹرکشن دیا کہ آپ یہ پالیسی جلد سے جلد مرتب کریں۔ اور باجی کی یہ بھی خواہش ہے کہ جو اردو اسکولیں ملنی ہے وہ الیکشن کے پہلے ملنا شروع ہو، انشاءاللہ جلد سے جلد اس کی ایڈورٹائز بھی آئے گی تاکہ ہمارے اور بھی جہاں اردو اسکولوں کی ضرورت ہے وہ ملے۔ آج کے اس موقع پہ فوزیہ باجی بالکل آنے کے لیے راضی نہیں تھی، مگر ہمارے بھائی تحسین خان صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ بچوں کی تڑپ ہے، یہ بچے اتنی دور سے آئے ہیں کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہوں خان صاحب ہمارے فوزیہ باجی نوجوان نسلوں کو آگے بڑھانے کا کام بہت اچھے سے کرتے ہیں اور ان میں ہمت افزائی پیدا کرتے ہیں۔ تو آج جو یہاں آئے، یہ پروگرام میں وقت دیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ میں چونکہ مہمان ہوں مگر میں پہلے میزبان ہوں، کیونکہ یہ جو کام کر رہے ہیں سب ہمارے گروپ کے لوگ ہیں۔ میں فوزیہ باجی سے گزارش کروں گا کہ جو آپ نے مائنورٹی پالیسی بنائی ہے اس پہ روشنی ڈالے اور جو بھی گورنمنٹ کی اسکیم ہے اس کو بتائے۔ اور جو آج کے ایوارڈی ہے، جو دختر ہند کا ایوارڈ ہے، وہ ایوارڈ فوزیہ باجی کو ملنے سے اس کی اہمیت بڑھی ہے، ایوارڈ ملنے سے فوزیہ باجی کی اہمیت نہیں بڑھی ہے۔ یہ بات بھی ہم یہاں محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔ یقیناً باجی کو ایوارڈ ملنے سے اس ایوارڈ کی اہمیت بڑی ہے، بڑھے گی اور یہ تاریخ کا حصہ رہے گا۔ ہم لوگ بار بار سن رہے ہیں کہ مائنورٹیز کے لیے الگ سے ایجوکیشن پالیسی بنائی گئی۔ یہ پالیسی کیا ہے، اس کے کیا فائدے ہوں گے؟ یہ اتنا اہم کام ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد یا ہندوستان کی آزادی سے قبل سر سید احمد خان صاحب نے جو کوششیں کی تھی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، بلا مبالغہ یہ اسی لیول کا کام ہے۔ اگر ہم ہندوستان کے پولیٹیکل سیناریو پہ نظر ڈالیں تو کسی ریاست نے مائنورٹیز کے لیے الگ سے تعلیمی پالیسی بنانا طے نہیں کیا۔ اس کے کئی فائدے ہوں گے، جس میں سب سے اہم فائدہ مائنورٹیز کا الگ سے ڈائریکٹوریٹ آفس بنے گا، نوڈل ایجنسی بنے گی، اور بار بار جو پونا اور اورنگ آباد، ناگپور وغیرہ جو
ہمیں گھومنا پھرنا پڑتا ہے، اور 10 جگہ جا کر جنہیں ہمارا دکھ سمجھ میں نہیں آتا، ہماری مجبوریاں سمجھ میں نہیں آتی، وہاں پر اپنی مجبوریاں بیان کرنی پڑتی ہے، رشوت کا بڑے پیمانے پہ لین دین کرنا پڑتا ہے. یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں اس پالیسی کی وجہ سے بڑے پیمانے پہ رکیں گی، اور ہر جگہ انشاءاللہ مسلمانوں کی اقلیتوں کی تعلیمی ترقی ہوگی.